اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے کہ یا دنیا سے کرو محبت یا مجھ سے کرو. حب الدنیا رأس کل خطیہ ہے نا. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. کیا مطلب؟ دنیا سے محبت مت کرو. یہ نہیں کہا کہ دنیا کو استعمال نہ کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کیوں اور کیسے. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور انسان پھر خود سوچتا بھی ہے کہ بھئی یہ میں اس بات پہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ کیوں، کیسے کی بعد میں بات کریں. کیوں صرف اللہ سے محبت؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بات یہ شروع سے جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. انسان مقصود کائنات ہے. اور دیکھیں، ہم تو اس معاشرے میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ یوز ٹو ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی زندگی ہے. یہ ایک بڑی غلط ہے. یوز ٹو کا مطلب آپ جانتے ہیں نا. یوز ٹو، کوئی نئی چیز ہمیں نہیں لگ رہی. وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی بارشیں ہیں، اور وہی کھانا پینا ہے. یہ گندم پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. ساری نعمتیں، یہ رشتہ داریاں وغیرہ، یہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اصل میں یہ سب کچھ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سب کچھ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ تمہاری زینت نہیں ہے، لیکن اس میں تمہارا امتحان ہے. کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خیال اس لیے ہمیں پیدا ہوتا ہے صرف اللہ سے محبت، تو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بھا جاتی ہیں، پسند آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم حقیقت کا ادراک نہ رکھتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو تو ہم امتحان نہیں سمجھتے دنیا کو، اور نہ اپنے مقصد وجود پر غور کرتے ہیں، اور نہ اپنی جو آگے آنے والی زندگی ہے اس پر غور کرتے ہیں. نہ پیغمبر کی بات کو سنتے ہیں، نہ اللہ کی بات کو سننے یا سمجھنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں، یہ امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے کہ یا دنیا سے کرو محبت یا مجھ سے کرو. حب الدنیا رأس کل خطیہ ہے نا. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. کیا مطلب؟ دنیا سے محبت مت کرو. یہ نہیں کہا کہ دنیا کو استعمال نہ کرو. دنیا کا استعمال اللہ نے فرض کیا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. دنیا استعمال کی چیزیں ہیں، اور محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس خالص محبت مجھ سے کرو. اس کی پھر الگ تفصیل ہے، لیکن وہ پھر کسی اور وقت ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس میں رکھ دیا ہے کہ تم جو نظر آ رہا ہے اس کی محبت میں گرفتار مت ہو، مجھ سے محبت کرو. اس کی اصل میں ہوں، اس کا خالق میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی میرے اختیار میں ہے اور آخرت بھی، سب کچھ دینے والا میں ہوں. تو دیکھیں، اس وقت بھی ہم جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں یہ بعض اوقات ہمارے کام نہیں آتی ہیں. پیسہ کام نہیں آتا. آپ بیمار ہو جائیں تو بیمار جو ہے وہ پھر جان دے دیتے ہیں، ڈاکٹر اسپتال میں جان دے دیتے ہیں. پیسہ کام نہیں آتا. عزت، پیسہ عزت، وہ حقیقی عزت نہیں دے سکتا. پیسہ، اولاد آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اولاد آپ کو مرتبہ تو دیکھ لے گی، جی ابو لیٹے میں جان دینے والے ہیں، وہ تو دیکھ لے گی، لیکن آپ کو بچا تو نہیں سکتی. یہ اصل میں ایک ذات ہے جو حقیقی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کو محسوس کرنا چاہیے. تم زندگی ایسے گزارو. مقام احسان یہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو
گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا تو نہیں ہے، بہت بڑا نقطہ ہے کہ زیادہ انسان زیادہ خوبصورت چیز کو، زیادہ فائدہ دینے والی چیز کو اور زیادہ قوت والی چیز کو پسند کرتا ہے. اب یہ جو ہم رشتے اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، صورت دیکھتے ہیں نا، پھر پھرتے رہتے ہیں، مائیں جو ہے پھرتے رہتی ہیں، پھر جو خوبصورت ہوتی ہے اس کو پسند کرتی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے، ایسی بھی ہے، ایسی بھی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. اللہ جو ہے وہ حقیقی وجود ہے، باقی تو مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. ہمارا تو وجود غیر حقیقی ہے، اصل تو نہیں ہے، بس ختم ہونے والے ہیں. وہ کبھی کھوپڑی کی تصویر دیکھی آپ نے؟ ہاں، کوئی چیز ہے. تو اللہ جو ہے وہ اصل ہے، حقیقی ذات ہے، اور وہ سب سے زیادہ حسین ہے اور سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، سب سے زیادہ طاقت ہے، القادر اور جمیل، ساری اچھی صفات اس کی ہیں. تو ایک ذات موجود ہے محبت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اب یہ چاہتا ہے کہ تم صرف مجھ سے محبت کرو، کیونکہ کام آنے والا میں ہوں. ما لکم من دون اللہ من ولی و ناصر. جنت میں نہ چاہوں تو تم نہیں داخل ہو سکتے، میں تمہیں جنت دوزخ سے بچا لوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا. تو یہ ایک فطری، میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچ سمجھ سے کام نہ لیں تو یہ دنیا ہی آپ کو اچھی لگے گی. یہ کڑکتے نوٹوں کی گڈی کسے اچھی نہیں لگتی؟ 5,000 کے نئے نوٹوں کی گڈی اچھی لگتی ہے نا؟ یا یہ بچہ ہے، یہ ہائے میرے بچہ، ہائے میرے بچہ، یہ نواسا، یہ وہ. تو پھر اگر سوچ اگر آپ کی دنیا کی ہے تو اس محبت سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے. لیکن اگر اللہ پر آپ کا یقین آ گیا، جو کہ دعوت دے رہے ہیں، آمینو باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لو. اللہ ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اچھا، یہ محبت جو میں کہہ رہا ہوں کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں ایسی محبت، ٹھیک ہے ہمارے نفس کے اندر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ نفس میں ہے، یہ روح میں نہیں ہے، نفس میں ہے. تو نفسانی جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھ دیا ہے. اور اللہ یعنی یہ محبت اس لیے ڈالی ہے کہ تم اس پر غور نہ کرو، مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ محبت شروع کر دو، تو میں تمہیں ہر جگہ پہ تمہارا مددگار بن جاؤں گا. اللہ ولی الذین آمنوا. تو جب یہ حقیقت آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ میرے کارساز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میری مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ یقین کر لیں تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ بھروسہ تو اللہ پہ ہوگا. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. تو دیکھیں یہ ایک تو یہ جو دیگر محبتیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ان سے نہیں، ان سے تم مدارات کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارو. محبت کے قابل میں ہوں اور صرف مجھ سے محبت کرو، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. دل کا تعلق تم مجھ سے رکھو، تمہارا دل جو ہے وہ میرا گھر ہے، اس کو اگر تم دیگر محبتوں سے پاک کر لو گے اور اس کا طریقہ تمہیں میرے رسول بتائیں گے تو اس میں آ جاؤں گا، میں اس میں نور ڈال دوں گا. افمن جعلنا نورا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو وہ نور میں تمہیں دے دوں گا، وہ نور تم یہاں حاصل کر لو، وہ نور تمہارے پھر آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا میں بھی کام آئے گا. تو یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم ریموو نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کی محبت کے ریزر سے دیگر محبتوں کو مٹا دیں. پینسل سے جو آپ خط لکھتے ہیں اس کے لیے ریزر آتا ہے، ہم نے بچپن میں استعمال کیا نا، کتنی ربڑیں ہم نے ختم کر دی، ربڑ. تو ربڑ کیا ہے؟ اللہ کی محبت.
اللہ سے محبت شروع کر دو، پھر اس کے اپنے طریقہ کار ہیں. اللہ والوں کو ڈھونڈو، اللہ والوں سے محبت کرو، اور اس کے ذریعے آہستہ آہستہ تمہارا یقین بڑھتا رہے گا، تو وہ خالص درجے تک پہنچ جاؤ گے تم. شدید محبت صرف اللہ سے ہے، اور پھر محبت مخلوق سے، لیکن اللہ کے واسطے. میرے رسول سے محبت کرو، وہ ایک میری نشانی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تمہیں رسول کی ذات ہو. تو یہ پھر طریقہ کار ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ محبت ریموویبل ہے، ریموویبل ہے، اس کو آپ مٹا سکتے ہیں. وہ ہمارے شجرے میں بھی وہ ایک شعر ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو، کہ تیغ عشق احمدی سے کر مجھے مولا شہید. ہمارا جو شجر ہے نا، اس میں ایک شعر ہے، تیغ عشق احمدی سے کر مجھے مولا شہید. عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے محبت، یہ مطلب طریقہ کار ہیں پھر. اور یہ محبت ٹھیک ہے اللہ نے رکھی ہے، یہ نیچرل ہے. نیچرل ہے کہ اگر کوئی اور محبت نہ ہو تو پھر آپ ان سے محبت کریں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں ہوں، ان کی اصل تو میں ہوں. یہ پیارا بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے، یہ مال میں نے تمہیں دیا ہے، تو تم مجھ سے محبت، دینے والے سے محبت کرو. اس سے تم کیا دل لگاتے ہو؟ مجھ سے دل لگاؤ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.